یہ نیو یارک شہر کی 10 منزلہ عمارت میں واقع ایک کشادہ فلیٹ ہے جس کی لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر وہ اکیلی بیٹی رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج رات سے پہلے اسے اس قدادم کھڑکی سے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج بھی وہ ٹکٹکی باندھے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی نظر اپنے اندر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر تھی۔ وہ اداس تھی، دکھی تھی، سنجیدہ اور سوچوں میں گم تھی۔ ان سوچوں میں جو یکدم ہی اس پر حملہ ہوئی تھی، اسے نت نئے خیال آ رہے تھے۔ وہ کچھ خوفزدہ تھی۔ اسے شکوک و شبہات نے بھی آ گھیرا تھا۔ وہ گزرے ہوئے کل سے مختلف آج ایک نئی حور تھی، ایسی حور جس کا سکون یکدم سے ہی کوئی اڑا لے گیا۔ ایسا کوئی جو اسے پسند نہیں، کوئی ایسا جسے وہ بھول بیٹھی ہے، بھول جانا چاہتی ہیں، بلا دینا چاہتی ہیں، اگر وہ اس کے دل میں یا اندر کہیں ہو بھی تو۔ چند گھنٹے قبل جو ڈریس اس نے بہت شوق سے پہنا تھا، اب وہ اسے قابل نفرت لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کر دیا تھا۔ غصے اور بے قراری سے گھر میں گہرا سناٹا ہے، اسی لیے بھی کیونکہ گھر کے 2 افراد میں سے ایک اپنے بیڈ روم میں سو چکا ہے اور ایک کاؤچ پر فامال سا بیٹا ہے۔ چند گھنٹے قبل وہ خوش اور پرجوش تھی۔ اس نے وکٹوریا اسکیم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا تھا جو اس کے وارڈ روم میں اپنے طرز اور دلکشی میں انوکھا اور یکتا تھا۔ ٹاپ آف وائٹ کلر کا تھا جس پر ہم رنگ ہی سٹونز کا ستاروں جیسا چڑکاؤ تھا۔ یہ ایک ایسا بہترین مغربی لباس تھا جسے اس کے بھائی نے خاص برطانیہ سے لے کر اسے گفٹ کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو خود ہی سراہ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلوز لگایا تھا اور اس کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ وہ سوتے سے اٹھ کر بھی کہیں چلی جاتی تو محفل لوٹ لیتی، تو بھی سب کی نظریں اس پر واری جاتی۔ اب تو وہ پھر دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے پیچھے اسے کھڑے دیکھ کر وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگی۔ عین اس کے قریب ہو کر وہ مبہوت اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اندازے سے آنکھیں چپکا کر باربی ڈول کی طرح ٹاپ کا کونا پکڑ کر ذرا ایسا گھومی اور پھر ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ۔ اس نے نہیں بتایا اور اس کے بال رولر سے آزاد کرنے لگا۔ اس کا منہ بن گیا، ہونٹ اس نے جان بوجھ کر مزید لٹکائے۔ تم جانتی ہو کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ پہلے وہ مسکرایا، پھر کہہ ہی دیا، تم میری تعریف نہیں کر سکتے، تمہیں تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے ختم کرنے والے انداز سے تو کوئی بات شروع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تم پر سب تعریفیں ختم ہیں۔ وہ مسکرایا، وہ بھی مسکرا دی۔ ایسے ٹھیک ہے، ہر بار ایسی ہی۔ یعنی عورت وہ مورت ہے جو تعریف سے جاگ اٹھتی ہے؟ نہیں، عورت وہ مورت ہے جو محبت سے زندہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ہر بہار اس میں اتر کر کھل اٹھتی ہے۔ وہ بہاریں پھر امر ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے یا شاعری؟ اس نے سر کھجایا۔ یہ محبت ہے، تم سے میری اور مجھ میں تمہاری۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے بھی خاموش ہی ہونا پڑا، اور اس کے ساتھ اس کے دوست کے ہاؤس وارمنگ پارٹی میں جا رہی تھی۔ نیو یارک سٹی میں یہ اس کی پہلی باقاعدہ آؤٹنگ تھی۔ شاپنگ اور چند بار کے ڈنرز کے علاوہ 2-2.5 ماہ ایک پلیٹ میں بیکار بند پڑے رہنے کے بعد اسے پارٹی میں جانا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کپل کی صورت میں اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے متعارف ہونے جا رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور دوسروں کو یہ بتائے کہ یہ ہے میری وائف۔ مزید اگر وہ یہ کہہ دے کہ مائی سویٹ ہارٹ تو کمال ہی ہو جائے، اور لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہی رشک کرنے لگیں۔ ان دونوں پر کیا یا نہیں، مگر اس کی حسن پر ضرور کیا۔ اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ پارٹی میں اس کی سوچ سے زیادہ لوگ تھے۔ یہ ایک عام سی ہاؤس وارمنگ پارٹی نہیں تھی۔ پارٹی کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ میوزک بینڈ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہت زبردست پارٹی ہے، وہ خوش ہوئی۔
بہت بھیڑ ہے، وہ ناراض آنے لگا۔ تمہارے ہی دوست ہیں سب، انہیں بھیڑ کہہ رہے ہو؟ اس کا منہ بن گیا۔ پھر صرف آدھے ہی گھنٹے بعد وہ اسے اپنے ساتھ کار میں لیے بیٹھا تھا۔ بہت خوش ہو؟ سوال تو ٹھیک تھا پر انداز؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ اس کے انداز پر غور نہیں کیا۔ بہت تعریفیں کی جا رہی تھی تمہارے، اسی لیے بھی وہ کلکلائی۔ اور مردوں نے کی ہے، اسی لیے بھی۔ اس کا لہجہ بدلا، اس کی کلکلاہٹ تہمی۔ اس کی طرف الجھ کر دیکھا۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہی رہی، لیکن وہ مذاق کے انداز نہیں تھے۔ مطلب اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پوچھے؟ مطلب صاف ہے، عورتیں ویسے بھی تبدیلی کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے کس تبدیلی کو پسند کیا؟ خود کو دیکھو اور سوچو۔ وہ سب تمہاری تعریف ہی کر رہے تھے اور تم خوش ہو رہی تھی، اٹلا رہی تھی۔ تو کیا میں مسکراتی نہ؟ مسکرانا برا ہے؟ نہیں، مسکرانا برا نہیں ہے، خاص کر خود کو نمایاں کرنے کے لیے۔ میں نے کب خود کو نمایاں کیا ہے؟ وہ سب تمہارے ہی دوست تھے، ایسے باتیں میرے لیے کیوں؟ وہ سب مرد تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، وہ جو بھی تھے، میں ان سے تمہارے تعلق سے مل رہی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ ہی تھے، تم خود ملوا رہے تھے سب سے۔ اگر اعتراض تھا تو مت ملواتے، ایسے اتنی باتیں، وہ بھی میرے لیے۔ اس نے بمشکل اپنا رونا روک لیا۔ وہ تم سے تعلقات بنا رہے تھے اور تم تعلقات، اور میں کیا؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور میں کیا؟ وہ چلائی۔ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے جواب تو اس کے پاس ہزاروں ہیں، مگر وہ انہیں بیان کرنا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے کسی سے تعلقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا تعلق ہی کافی ہے میرے لیے۔ ایک ہی تعلق تو کافی نہیں ہوتا نا تم سب کے لیے۔ اس نے جانے کیوں یہی طنز کیا اس پر۔ مجھے کس سب میں شامل کر رہے ہو؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہی جو تم ہو۔ کیا ہوں میں؟ بیوی ہو تمہاری، اور کیا ہوں؟ اب تو وہ ہر صورت معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان اتنی ساری باتوں کا مطلب کیا ہے۔ تو بیوی بن کر ہی رہو نا۔ وہ ان اندازوں کا حامل نہیں تھا۔ آج ہی آج، ابھی کے ابھی اس نے اتنے انداز سیکھ لیے تھے۔ بیوی ہی تو بنی ہوں، ورنہ تم بتا دو کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس سارے صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو ذرا تسلی دینے کے لیے اس نے یہی سوچ لیا کہ شاید وہ آج پریشان ہے، اور اس پریشان کو مزید پریشان کرنے کے لیے کڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کی طرف جانے والے سڑک کو پہچان کر اس نے پوچھا۔ گھر؟ اس کی آواز اس کے موڈ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ تم نے کہا تھا ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈنر تم گھر کرنا۔ تم اسی لیے مجھے وہاں سے اتنی جلدی کر نکلے۔ وہاں سے نکلنے کا غم ابھی تک ہے، وہاں سے جلدی آنے کا نہیں، تمہارے جھوٹ بولنے کا۔ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس کی ٹھوس دلیل پر قائل ہو گیا ہو۔ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے اسے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا انجام شاید اچانک سامنے آتا ہے۔ یہ سب اس نے اسے نہیں کہا تھا، اس نے خود سے یا کسی اور سے ہی یہ کلام کیا تھا۔ اس کی پہلو میں بیٹی حور پر بہت سے رنگ آ کر گزرے۔ اس بڑبڑاہٹ پر وہ ایک نارمل انسان تھا۔ اچانک اسے شبہ ہوا کہ وہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کا قفل کھول کر اس نے اسے اندر چھوڑا اور خود واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس پارٹی میں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے روک کر اس کے چہرے پر چھائے افسوس اور ملال کو بھی نہیں دیکھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اب کیوں اتنی بدصورت نظر آنے لگی ہے۔ بدصورتی کی ابتدا اس نے اپنا نیکلس اتار کر کی۔ اس نے اسے نوچ کر اتارا اور دیوار پر دے مارا۔ پھر جھٹکے سے اپنے جوتے اتار پھینکے، دائیں کلائی میں پہنا بریسلٹ، دونوں کانوں میں پہنے ٹاپس،
غصے سے بالوں میں اتنی بار ہاتھ چلائے کہ وہ الجھ کر خزارسیدہ نظر آنے لگے۔ اسے غم زیادہ تھا یا غصہ، وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکی، پر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک ایسے شخص سے ملی تھی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس شخص سے اچانک ملاقات تھی، جیسے چلتے چلتے کسی غلیظ چیز سے الجھ کر گرنا۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ وہی بیٹی تھی، بنا کچھ کھائے پیے، ایک ہی انداز سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے پھینکے گئے جوتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں آ گئی تھی۔ ان جوتوں اور جوتوں کو پہننے والی پر ایک نظر ڈال کر بھی وہ اسے بہلانے اس کے پاس نہیں آیا اور جا کر سو گیا۔ وہ جا کر سو گیا اور وہ سو نہ سکی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال اسے خود سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس سے متعلق بہت سے سوالوں کے لیے یقیناً اس کے پاس آنا چاہیے۔ وہ جو ذرا سا سہم گئی ہے، وہ جو اندر جا کر سو جانے والے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی محبت جس میں سب جائز ہے، سب خون معاف ہے، جس کی ہر وار پر اختیار ہے، اس سب کے لیے وہ سہم گئی ہے۔ موڈ اس کا خراب ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا۔ کئی دن تک وہ اسے کھینچا رہا، کچھ پوچھنے پر بھی جواب نہ دیتا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھنا جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا، اور کہیں باہر لے جانے پر بھی اس پارٹی کے بعد وہ اسے دوبارہ کہیں نہیں لے کر گیا۔ چھوٹی بڑی پارٹیز تو ہوتی رہتی تھی، وہ خود بھی ان میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کے شوق نہیں رکھتا تھا۔ اسے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ انہیں سر پر رکھ کر سو جاتا۔ نیو یارک میں جو ان کے قریبی ملنے والے تھے اور جن کے یہاں جائے بنا رہا نہیں جا سکتا تھا، وہاں وہ اکیلا ہی جاتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لوگوں کے پوچھنے پر کیا کہتا ہوگا۔ شاید ایک ہی گسی پٹی بات، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا وہ کچھ مصروف تھی، یا وہ ضرور آتی اگر بہت تکی ہوئی نہ ہوتی۔ آئندہ ضرور لاؤں گا، میں اسے اپنے ساتھ ایسی بہت سے باتیں کرتا ہوگا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی اور وہ اس خوبصورتی کو گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور وہ اس عورت پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن رہا تھا۔ وہ بہت کھلے ذہن کا مالک تھا، وہ اس کے الٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ہی تکرار نے اس کے جو بدل دی۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ آسمان کے سارے ستارے ایک ساتھ ٹوٹتے تو بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتی، اور اب اسے دیکھ کر اس کی حیرت جاتی ہی نہیں تھی۔ بدل تو وہ کچھ عرصے پہلے ہی رہا تھا، اس پر اب اشکار ہو رہا تھا، کیونکہ اب دونوں ساتھ تھے، دونوں ایک ہی تعلق سے تھے، اور وہ اس کا حاکم تھا۔ بھلے سے وہ اسے محبت بنائے بیٹھی رہے، اسے دیکھ کر جیتی رہے، اسے سوچ کر خواب بنتی رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت بدلنے لگی، وہ اپنے خوبیوں کو آگ لگا دینے کے درپے ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اسے اس کے پرسنل فون پر رکھنے پر اعتراض ہوا۔ نیو یارک جیسی ہائی پائی سٹی میں وہ اس کی پرسنل فون پر بحث کر رہا تھا۔ گھر میں فون ہے، وہ استعمال کرو۔ مجھے گھر کے فون استعمال کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض فون چھین لیے جانے پر ہے۔ اعتراض؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اعتراض کرو؟ تمہیں جو کہا تھا وہ کرو، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ رو دینے کو ہوئی۔ تمہیں مجھ سے سوال و جواب کرنے ہیں؟ یہ سوال بہت کڑوا تھا، اسے اپنے ناکامی صاف نظر آنے لگی۔ تمہیں مجھے ٹھوس وجہ بتانا ہوگی۔ ناکامی سے بچنے کی ایک اور کوشش کی اس نے۔ تو پھر سنو، شادی سے پہلے تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم وہی کرو گی، تم نے کہا تھا نا؟ ہاں، وہ بے بسی سے بولی، میں نے کہا تھا، لیکن کیوں، کیسے؟ اگر تم نے یہ سب پوچھنا ہے
تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ کتنی جلدی تھی اسے بساط سمیٹنے کی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کوئی بھی اس باربی کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کف افسوس ملتا، ترس کھاتا، اس کے لیے دعائے خیر کرتا اور محبت سے توبہ کرتا۔ اتنی جلدی اس نے علیحدگی کا لفظ استعمال کر لیا۔ ایسے کیسے؟ اب ہی تو لاکھوں سوال بنتے تھے کہ اس سے پوچھے جائیں کہ ایسے کیسے علیحدگی کی بات کر دی تم نے؟ جان ہی نکالنی ہے تو کسی اور انداز سے نکالو۔ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کرنے والے تو میں نہیں جانتا کہ محبت کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے انداز سے رہنا ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بے چارگی سے اس نے پوچھ لیا، اور جواب سننے کی اس میں سکت ہی نہ رہی۔ نہ وہ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ سن نہیں رہا تھا، وہ کیا پوچھ رہی ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ کس مقام پر ہے اس کا تعین اس نے کیا نہیں تھا۔ محبت کے نام پر وہ اب ہر بار چڑھتا تھا، پھر شاید وہ بڑکے گا اور پھر وہ محبت سے نفرت کرنے لگے گا، کسی کی بھی محبت سے، ہر محبت سے۔ اس نے پرسنل فون بند کر دیا، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے سبھی اکاؤنٹس بھی بند کر دیے۔ اگر وہ یہ سب چاہتا تھا تو وہ بھی یہ سب چاہ سکتی تھی۔ ایک مرحلہ محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے، سہل بھی اور مشکل بھی۔ مل جائے تو سبھی کچھ سہلنے لگتا ہے، نہ ملے تو ایک سوئی بھی اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ اسے اس کی محبت مل چکی تھی، پھر بھی بہت کچھ اس کے لیے مشکل ہی تھا۔ جب وہ اسے نہ دیکھنا چاہے تو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا اور اسے صرف اتنا یقین دلانا کہ وہ پھور پھور اس سے محبت کرتی ہے، اور یہ محبت نفرت میں بھی بدلتی تھی جب جب وہ لفظوں کے کوڑے لیے اس کی طرف بڑھتا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کب لاک کھول کر وہ اندر آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایسے ہی دبے پاؤں گھر میں آتا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں وہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن چپ چپ کر کیا جا رہا ہے۔ نمرا آپی کا وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھے بنا کہا۔ انہوں نے شکاگو میں نیا گھر لیا ہے، اس لیے نمبر چینج ہے۔ یہ ان کے نئے گھر کا نمبر ہے۔ اس کی پوری بات سنے بغیر وہ فون کال ملا چکا تھا۔ پھر اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، دانیال کی آواز آئی۔ اب بولو بھی، اتنے دیر بات کر کے بھی جی نہیں بھرا کہ دوبارہ؟ دانیال کی چہکتی ہوئی آواز درمیان میں ہی بند ہو گئی ہے۔ اس نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ یہ نمرا تھی؟ نہیں، یہ دانیال بھائی تھے۔ تو تم ان سے اتنی لمبی بات کرتی رہی ہو؟ کوئی اور نہیں ملا تو دانیال ہی صحیح۔ بری بات کو اس نے برے ہی انداز سے کیا۔ میں نے آپ ہی سے ہی بات کی تھی، وہ ادھر ادھر ہوں گی تو دانیال بھائی نے فون اٹھا لیا۔ تم پوچھ لو نمرا آپی سے فون کر کے۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بھی پوچھنے کی، میری اپنی عقل اتنا کام کر ہی لیتی ہے کہ مجھے جھوٹ اور سچ کا معلوم ہو۔ اس نے فون کچن کے کاؤنٹر پر پٹھا۔ وہ اس پر شک کرنے کا حق رکھتا تھا اگر وہ قابل رشک ہوتی۔ وہ اگر چپ چپ کر بھی کچھ کرے گی تو اسی سے محبت کرے گی، اسی سے چپ کر اپنے دل کے باتیں کرے گی جو وہ اسے اپنے سامنے کرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ خامخواہ خامیاں اپنے اندر پیدا کر رہا تھا اور اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اسے گمان ہوا کہ وہ اس پر زندگی تنگ کر کے اسے چھوڑ دینے کی شے دے رہا ہے، اور اس پر سان سے بھی تنگ کر دے تو بھی وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کے پاس 100 عذر ہوں گے، اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ اتنی سی بات پر وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھائے گا۔ وہ اپنا کھانا خود نکالے گا اور اسے لیونگ روم میں اکیلا بیٹھ کر کھائے گا۔ وہ اسے سوری بھی کہہ دے گی،
تب بھی وہ وہی کرے گا، لمبی واک کے لیے نکل جائے گا جو اکثر اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ وہ وضاحت کرتی تو بھی وہ یہی کرتا، تکرار کرتی تو بھی، اور لڑتی تب بھی یہی سب ہوتا۔ ان دونوں کے گھر میں وہ ایسے زندگی گزار رہا تھا جیسے وہاں اکیلا ہی ہو، وہ لڑکی موجود ہو جو اس کی بیوی ہے، جو اس سے محبت کرتی ہیں۔ ان دنوں گھر میں وہ ایسے زندگی گزار رہا تھا جیسے وہاں اکیلا ہی ہو، وہ لڑکی موجود نہ ہو جو اس کی بیوی ہے، جو اس سے محبت کرتی ہیں۔ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، قریبی مارکیٹ تک جا کر گھریلو اشیاء کی خریداری جو وہ کیا کرتی تھی وہ بھی اس نے اپنے ذمے لے لی۔ ایک دن اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ محض لیونگ روم میں بنی اسے اس کڑکی کے ذریعے ہی بیرونی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اسے اس احساس سے تکلیف ہوئی کیونکہ اس کی دنیا، اس کا شوہر اسے اپنی دنیا میں گھسنے بھی نہیں دے رہا تھا اور انسانوں سے بنی اس دنیا میں بھی۔